عمل ہے، گندا عمل ہے، کفر کا ہے. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں نصیحت کرتا ہوں نوح تم جاہلوں میں سے مت ہو جاؤ. کیا کہا؟ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں. اے اللہ اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا، رحم نہیں کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کرے گا. داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اپنے رب سے انہوں ان کی غلطی کا احساس کے بعد انہوں نے معافی مانگی اور وہ سجدے میں گر گئے، اللہ کی طرف پلٹ گئے. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ انہوں نے دعا کہا اللہ مجھے معاف کر دے اور ایسی حکومت دے کہ میرے بعد کسی کو ویسی حکومت نہ ہو. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ انہوں نے کہا اے اللہ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، مجھے معاف کر دے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے. 100 سے زیادہ مرتبہ. صحابہ کہتے ہیں کبھی کبھی ایک بیٹھک میں ہم دیکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زیادہ مرتبہ معافی مانگتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو میرے بھائیوں، گناہ انسان کی بدبختی ہے، نافرمانی انسان کے لیے درد سر ہے. گناہوں کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے انسان دنیا اور آخرت میں نامراد ہو جاتا ہے. یہاں ایک بات میں بتاؤں، توبے کی 2 قسم ہے. ایک کہ آپ کوئی خاص غلطی کیے ہوئے ہیں، اس غلطی سے آپ معافی مانگ رہے ہیں، اور یاد رکھیے ہماری کوئی نہ کوئی ایسی ضرور غلطی ہے جس کی وجہ سے ہم کسی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں. اگر آپ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے پلٹنے کے باوجود کوئی آپ کی مراد پوری نہیں ہو رہی ہے، آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے کوئی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. اس سے معافی مانگیے، اس غلطی سے معافی مانگیے. ٹارگٹ کر کے اے اللہ مجھے اس سے وہ غلطی ہو گئی، میں نے وہ گناہ کیا، ٹارگٹ کے ساتھ. کرن نہیں گیا. ہاں تو یہ دیکھیں کہ ہم نے غلطی کیا کی. وہ کوئی غلطی ہے ضرور. آپ کو بتاؤں میں، سلف صالحین میں سے ایک کہتے ہیں کہ ایک شخص رو رہا تھا، اپنی نماز میں رو رہا تھا. میں نے کہا یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے رو رہا ہے، ریاکاری کے لیے تو رو رہا ہے. میری ایک غلطی کی وجہ سے، اس ایک غلطی کی وجہ سے میں 20 سال تک تہجد کی نماز سے محروم ہو گیا. ایک غلطی میں نے گمان کیا ہے کہ ارے، میں نے کہا کہ تم ایسے ہی دکھاوے کے لیے رو رہا ہے. اس ایک غلطی کی وجہ سے کتنے سال؟ 20 سال تک میں تہجد کی نماز سے محروم ہو گیا. سبحان اللہ. اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین غلطیوں کو دیکھ کر ان ایسے خاص غلطیوں سے پناہ مانگتے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں جانتے ہیں کتنے بڑے جلیل القدر صحابی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے وزیر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ ایک راستے سے آتے ہیں تو شیطان دیکھ کر دوسرا راستہ پکڑتا ہے. کئی حدیثوں میں آپ نے کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. جنت کی گواہی دی. صلح حدیبیہ کے موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صلح کی باتیں لکھی جا رہی تھیں تو قریش لوگوں نے کہا شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے ہمارے اور تمہارے درمیان صلح کی، مکے کا کوئی آدمی مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا تو مدینے والے اس کو واپس کر دیں گے، مکے کو مدینے میں رہنے نہیں دیں گے.
مدینے کا کوئی مسلمان کافر ہو کر مرتد ہو کر مکہ چلا جاتا ہے تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، ظلم ہے۔ ہمارا آدمی تمہارے پاس آئے گا تو آپ لوگ واپس نہیں کریں گے، لیکن تمہارا کوئی آدمی مسلمان بن کر ہمارے پاس آتا ہے تو ہم واپس کر دینا، اور تم ان کو تکلیف دو گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھانے کا صبر نہیں ہوا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو نہیں مانیں گے، یہ شرط، اتنی بڑی شرط ہم نہیں مانیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عمر کوئی بات نہیں، مان لو، خیر ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول کیوں ہم ذلت کو اپنے دین میں ہم برداشت کریں، کیوں قبول کریں؟ بار بار آرگیومنٹ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق سے کہتے ہیں عمر معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول ہیں، جو بھی کر رہے اللہ کے حکم پر، اللہ کے اشارے پر کر رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ فوراً چونک گئے، فوراً چونک گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد اس غلطی پر اتنا شرمندہ ہوا کہ میں سوچتا کاش میں اسی دن مسلمان ہوا ہوتا۔ کتنی بڑی غلطی کی میں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو میں ٹکرا رہا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کئی غلاموں کو انہوں نے آزاد کیا اس غلطی کو یاد کرتے ہوئے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹکرائی۔ سبحان اللہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے، دوسرا واقعہ بتا رہا ہوں، غلطی کا احساس، کوئی خاص گناہ کیا ہے میں نے اور اس کا احساس اللہ تعالیٰ اس کو مجھے معاف کر دے۔ آپ کی خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور عمر فاروق کے ساتھ آپ کے گھر میں وہ بھی دفن کی جاتی، ان کی یہ خواہش تھی، میرے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں مدفون ہوں۔ وفات کے وقت انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدفون کیوں ہو جاؤں، کیونکہ میں نے ایک گناہ کیا، میں نے غلطی کی، میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتی، لہذا مجھے عام قبرستانوں میں لے جا کر دفن کرو۔ وہ غلطی کیا تھی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، ان لوگوں کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والوں کو قصاص کے طور پر قتل کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایسے ہی جنگ جمل کا واقعہ پیش آ گیا، اونٹ کا واقعہ، جنگ جمل، کیمل وار کہتے ہیں۔ اور وہ جو جنگ ہوئی اس جنگ کے کمانڈر جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سوچ کر کہتی تھی کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اس جنگ میں مجھے شرکت نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے بہت بڑی غلطی کی، اور اس غلطی کو یاد کر کے کہتے تھے کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے حجرے میں مجھے دفن کیا جائے، لہذا قبرستان میں، عام قبرستان میں لے جا کر دفن کرو۔ یہ احساس تو میرے بزرگوں، اگر ہماری مرادیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، پڑھائی میں پریشانی ہے، بزنس میں پریشانی ہے، ہماری صحت میں پریشانی ہے، جی استغفار کرو، استغفار کرو۔ دیکھو ہماری کوئی غلطی ضرور ہے، اس غلطی کی وجہ سے ہماری مراد پوری نہیں ہو رہی ہے، کوئی رکاوٹ ہے، تو ایک تو خاص گناہ کی معافی مانگنا، دوسرا یہ کہ عام گناہ ہے، عام گناہ ہے، جنرل، اور ہم کرتے ہی رہتے ہیں، جیسا کہ ذکر آئے گا، تو استغفار کرتے رہنا چاہیے، توبہ ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ انسان جب تنہا ہوتا ہے تو کچھ گناہیں کرتا ہے، لوگ نہیں چاہتا ہے کہ لوگ دیکھیں۔ فون میں کتنی چیزیں آج کل، کتنا فساد ہوتا ہے، خاص لوگوں سے گفتگو، اگر گھر والے نہیں، ارے چھپا دیں گے فوراً، نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تنہائی میں گناہ